اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، میں شاہد ملک آپ کو کیو ڈاٹ گرامر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے سورہ القاریہ شروع کی ہوئی ہے اور اس کے 2 پروگرام اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تیسرا شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ القاریہ اور چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر وہ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے۔ فَأَمَّا، پس جو، من جس کے، ثقلت بھاری ہوئے، موازینو اس کے پلڑے۔ یہ دیکھیے، یہ عاطفہ اور حرف تفصیل ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں ہم۔ فَأَمَّا، یہ فا اور اما کا مرکب ہے۔ حروف عاطفہ کون کون سے ہیں؟ او، وا، ثم، فا، یہ حروف عاطفہ ہیں جو عمومی طور پر جو قرآن پاک میں حروف عاطفہ استعمال ہوئے۔ عاطفہ کیا ہے؟ عاطفہ یہ ہے کہ جو پچھلی بات چل رہی ہے، فکرے میں جو بات چل رہی ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگلی بات کے ساتھ اس کو جوڑنا۔ تو 2 آیات کو جوڑنے کے لیے یا 2 باتوں کا آپس میں ربط قائم کرنے کے لیے حروف عاطفہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ 4 عاطفہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، او، وا، ثم اور فا۔ اور آگے اما جو ہے یہ حرف تفصیل ہے۔ تفصیل یعنی اس کے بعد ان جو بات چل رہی ہے، پچھلی بات کے بعد حروف عاطفہ، عاطفہ کے بعد آگے وہ جو بات چل رہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اما حرف تفصیل ہے۔ او، اب یہ جو حروف عاطفہ ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتلا دوں۔ او جو ہے اس کا مطلب ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک کو چن لو، یا یہ کام یا وہ کام، آپشن ہے اس کے اندر۔ واو کا مطلب ہے پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ واو ایک کام ہوا، اس کے بعد واو آ گیا، واو کے بعد وہ دوسرا کام ہونا ہے، لیکن نہ تو اس کی ترتیب باقی رہے گی، بیچ میں کچھ اور کام بھی ہوتے رہیں گے، اور نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا۔ اس کے بعد ثم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، یعنی بیچ میں کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، لیکن وقت کی قید نہیں، آج ہوگا 100 سال بعد ہوگا یا کچھ دیر کے بعد ہوگا۔ اور پھر اگلا جو حرف عاطفہ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، فا۔ فا کا مطلب ہے پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے۔ یعنی اسی طرح جس طرح یہ سورہ مبارکہ چل رہی ہے کہ پہلے حشر کے میدان کا جو ماحول بنایا گیا کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور ایک یعنی قاریہ ہلا دینے والی وہ جب قائم ہوگی تو انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ سارا ہونے کے بعد فا۔ اور فا کا مطلب ہے کہ اگلا کام فوراً شروع ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کا حساب ہوگا۔ تو فا کا مطلب ہے فوراً بعد دوسرا کام، اور وہ بڑا یقینی ہے فوراً ہوگا۔ اس کے بعد یہ اما جو ہے حرف تفصیل ہے۔ ان حروف کے بعد پچھلی بات کی تفصیل بیان ہوتی ہے، یعنی جو بات چل رہی ہے اس کی آگے تفصیل آئے گی، تو اما جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں یہ من جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ حرف شرط کیا ہوتا ہے؟ من حرف شرط، اور جیسا ہم نے گرامر میں پڑھا تھا کہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتے ہیں۔
یہ تینوں چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو گرامر سمجھ میں آ جائے گی، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں پہ یہ من جو ہے یہ حرف ہے، اور حرف جو ہے اسم اور فعل کو ملاتا ہے آپس میں۔ حروف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جازم میں بدل دیتے ہیں۔ جو حروف شرط ہیں یہ آگے آنے والے جو فعل ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو فعل ماضی کو تو نہیں بدلتے، لیکن فعل ماضی جو ہے وہ مبنا ہوتا ہے، اور فعل مضارع کو بدلتے ہیں۔ کیسے؟ یہ چند مثالیں ہیں۔ یہ دیکھیں حروف شرط جو ہیں، حروف شرط جو ہیں یہ 4 ہیں، ان، من، ما، اینما۔ تو ان کی جو یہاں مثال دی گئی ہے، ان تذهب اذهب، شرط لگائی گئی کہ اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، شرط ہے، تم نہیں جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا، تو شرط لگا دی ان تذهب اذهب۔ اب یہ تذهب جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اصل میں یہ تھا تذهبو، تو نارملی یہ تذهبو تھا، لیکن جب ان لگایا تو با آخر میں جو ہے اس کو پیش کو ہٹا کے اس نے جزم دے دی، تو اس لیے یہ حروف شرط جو ہیں یہ جازمۃ المضارع ہیں، مضارع کو جزم دے دیتے ہیں۔ اگر زبر ہے تو بھی جزم آ جائے گی، پیش ہے تو بھی جزم آ جائے گی۔ تو اگلی جو شرط ہے من، جو اس آیت میں استعمال ہوئی ہے، من یجتہد ینجا، اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ شرط ہے کہ محنت ہوگی تو کامیابی یقینی ہے۔ ان کی وجہ، من کی وجہ سے یجہدو کی جو پیش ہے وہ یجہد بن گئی، تو من نے فعل مضارع کے اوپر اثر کیا اور اس کی پیش کو اڑا کے اس کے جازم کر دیا۔ شرط بھی لگا دی، من یجہد ینجا، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ما ہے، ما بھی حرف شرط ہے، ما تفعل افعل، ما تفعل افعل، مطلب کیا؟ جو تو کرے گا میں بھی وہی کروں گا، اس کے اندر بھی شرط ہے، اگر تو کرے گا تو میں وہی کروں گا۔ تو یہاں پہ تفعل جو ہے یہ تھا تفعلو، تفعلو من کی وجہ، ما کی وجہ سے تفعل بن گیا۔ اسی طرح اینما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، یہاں بھی شرط ہے، اینما جدھر تم جاؤ گے، تذهب یہ تذهب سے تھا، پہلے تذهبو تھا تو اینما کی وجہ سے تذهب ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے حرف شرط، اس طرح وہ مضارع پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ثقلت، ثقلت جو ہے فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیے۔ ثقلت اس کا مادہ ہے ثاقلا، سا قاف اور لام، ثقلا، اور یہ باب قروما ہے، بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ ماضی اس کا مذکر کا پہلا صیغہ، ماضی مذکر کا پہلا صیغہ ہے ثقولا، اور یہ چونکہ مؤنث ہے، ماضی مؤنث کا پہلا صیغہ بنے گا ثقولت۔ اور ہم نے اپنی گرامر کی کلاس میں یہ پڑھا ہے کہ ہوا فعلا ہی فعلت، ہوا فعلا ہی فعلت، اسی طرح یہاں پہ ہوا ثقولا ہی ثقولت۔ تو یہ فیمیل کا صیغہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ، ثقولت، بھاری ہو گئی۔ واپس چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے موازینو، اس میں اسم مفعول اور جمع ضمیر دو چیزیں ہیں، اس کی تفصیل دیکھیے۔ موازینو، موازینو پلس ہو، موضوع کی جمع ہے موازین، موضوع موازین یعنی وزن سے بنا موضوع، موضوع جس کا وزن کیا گیا، اور موازین جن چیزوں کے وزن کیے گئے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اعمال ہیں، جن اعمال کا وزن کیا گیا وہ کیا ہوں گے؟ ہو جو ہے ضمیر واحد غائب مذکر کے لیے، اس کا مرجع من کی طرف ہے، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہو جو ہے اس کی ضمیر من کی طرف ہے کہ جس کے پلڑے اعمال کے ثقلت بھاری ہو گئے۔ مرکب اضافی موازین یہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے،
نکرہ پلس معرفہ یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو بتلائی ہوئی ہے، کتاب اللہ ہی. اب کتاب جو ہے یہ نکرہ ہے اور اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے. نکرہ جمع معرفہ مرکب اضافی بنے گا، اور نکرہ میں کتابوں کے پاس اوپر پیش آ رہی ہے اور اللہ ہی ال کے ساتھ اور زیر کے ساتھ اللہ ہی. موازین حالت رفع میں اس لیے ہے کہ یہ مضاف ہے، جیسے کتابو، اسی طرح موازین. لیکن آگے ہو جو ہے اس کو وہ حالت جر میں ہونا چاہیے تھا، یعنی جیسے کتاب اللہ ہی اور یہاں پہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمائر مبنا ہوتے ہیں، مبنا مطلب وہ اپنی حالت بدلتے نہیں ہیں، تو اس لیے اعرابی حالت ان کی نہیں بدلتی. اگلی آیت مبارکہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. راضیۃ پسندیدہ. اب دیکھیں یہاں پہ فہوا میں فاؤ عاطفہ ہے اور ہوا ضمیر ہے، فی حرف جارہ ہے، اور عیشہ تو عیشہ جو ہے عیشہ اس میں صفت ہے، اور راضیہ اسم اور یہ موصوف ہے. اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں اس پوری آیت مبارکہ کی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فا اس میں عاطفہ ہے. ابھی ہم نے عاطفہ پڑھے اور فا کو ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلے کام کے بعد فا لگ جائے جب، تو فوراً بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی دوسرے کام کے بیچ میں آنے سے، اور وقت کی قید اس میں اتنی ہے کہ جیسے کام ختم ہوگا فوراً دوسرا شروع ہو جائے گا. یعنی جس کے پلڑے جب بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو فوری طور پر وہ اس کی پسندیدہ زندگی شروع ہو جائے گی. بس پلڑے اعمال کے بھاری ہونا ضروری ہے. تو فا عاطفہ ہے، ہوا اس کے، اور یہ مرکب جاری ہے. فا کا مطلب پہلے جو کام ہو چکا فوراً اس کے بعد دوسرا کام یقینی طور پر ہوگا بغیر کسی وقفے کے. ہوا ضمیر منفصلہ ہے، واحد غائب مذکر کے لیے. اس کا مرجع من کی طرف ہے، جنس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی. تو فا ہوا پس وہ ہوا ضمیر اس کی طرف، من جس کے ذکر ہوا تھا کہ جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے. مرکب جاری یعنی فی حرف جارہ ہے اور عیشہ جو ہے اس میں مجرور ہے. فی عیشہ آگے مرکب توصیفی ہے، عیشہ عیشۃ راضیۃ، یعنی یہ نکرہ پلس نکرہ دونوں نکرہ ہیں. عیشہ جو ہے یہ بھی نکرہ ہے اور راضیۃ بھی نکرہ ہے. تو ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اعرابی حالت میں اور عدد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے ہر طرح سے وہ برابر ہوتے ہیں. تو عیشۃ راضیۃ، اگر ال پہلے کے ساتھ آئے گا تو ال دوسرے کے ساتھ آئے گا. یہاں پہ دونوں کے ساتھ ال نہیں ہے، اس لیے دونوں نکرہ ہیں. نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی، اور معرفہ پلس معرفہ بھی مرکب توصیفی ہوگا، یعنی دونوں ایک جیسے ہوں گے. عیشۃ اسم مصدر ہے، اس کا مطلب ہے زندگی. راضیۃ اسم فاعل ہے، واحد مؤنث پسندیدہ. راضی راضی ہونے والا، اور راضیۃ یہ فیمیل ہے. راضی راضیۃ، یہاں پہ راضیۃ وہ جو زندگی ہوگی اس کی پسندیدہ زندگی ہوگی. تو یہاں پہ ہماری آیات ختم ہوتی ہے آج کے اس سبق میں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما. اور پھر آخر میں ہمارا جو نعرہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر پھر لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، اور تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بن جائے، اور وہ جو پلڑے بھاری ہونے کی بات ہوئی ہے وہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا.